إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اس بزم میں موجود معطر شخصیات، اسی طرح سے دور و دراز سے قریب سے آئے ہوئے مہمان، قوم و ملت کی باوقار بہنیں اور بچیاں، یہ میرے لیے ایک بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ اس اہم ترین عنوان پر آج ہم سب اس بزم میں جمع ہیں اور قوم و ملت کی بچیوں کے سلسلے میں ان کے حال اور ان کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اس کے لیے لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اور بیداری اس باب میں لانے کے لیے کوشاں ہیں، جمع ہیں، بولنے سننے کے لیے تیار ہیں۔ جو عنوان اس پورے سیمینار کا ہے ایک بہت بڑا عنوان ہے اور اس طرح کی ایک مجلس اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر غور کر کے مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس بارے میں مستقل لائحہ عمل پیش کرنا اور خاص طور سے موجودہ دور کی اس میں رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں عورتوں کے لیے جہاں حقوق ہیں وہیں ذمہ داریاں بھی ہیں، اور جہاں ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حقوق رکھے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ فیمنزم یا نسائیت یا نسوانیت کے تعلق سے یہ ہے کہ اس میں عورت کو ابتدائی طور پر محروم مانا گیا ہے، مظلوم مانا گیا ہے۔ بلا شبہ بعض معاشروں میں، بعض سماجوں میں اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ عورت پر ظلم ہوا ہے، اس سے اس کے حقوق چھینے گئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فیمنزم کے نتیجے میں ہر معاشرے میں عورتیں دینوں کے ادیان کی مخالفت کرنے لگی اور اس کی زد میں اسلام بھی آیا کہ اسلام میں عورت کے حقوق اس کو ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ فیمنزم اپنی اصل میں ماضی میں عورت پر کیے ہوئے مظالم اور اس کے حقوق سے اس کی محرومی کے نتیجے میں اپنے حق کو حاصل کرنے کی اس کے لیے ایک ریولوشن یا اس کے لیے ایک موومنٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بغاوت اپنے پہلے مرحلے میں شکایت ہوتی ہے اور شکایت محرومی کے احساس کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات حقیقی محرومی نہیں ہوتی ہے، مجرد اس کا احساس ہوتا ہے، اور اسی محرومی کے احساس کی بنیاد پر انسان شکایت اور بغاوت کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ خواتین کے باب میں ہوا کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو دیکھا اور اس میں حقوق سے محرومی کو دیکھا اور علی الاطلاق تمام ادیان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ کسی بھی دین میں عورت کے حقوق اس کو ادا نہیں کیے گئے۔ اگر گہرائی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو نہ صرف عورتیں بلکہ تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ عورتوں کا مقام اسلام نے بڑھایا ہے، عورتوں کا مقام اسلام نے اونچا کیا ہے۔ اس باب میں ایک حدیث جس کو امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو بھی سید اور سردار اور ہیڈ کا مقام اسلام میں دیا گیا ہے، لیکن اس کی حدود میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید، بنی آدم کی اولاد سب کے سب سید ہیں، سردار ہیں۔ فالرجل سید اہلہ، آدمی
اپنے گھر والوں پر سردار ہے، ان پر بڑا ہے. والمرأة سیدۃ بیتہا، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر پر سردار ہے. دونوں کا دائرہ الگ ہے لیکن دونوں کی ذمہ داری برابر ہے. اولاد کی تربیت کے اعتبار سے ہو، یا گھر کے اندر خیر لانے کے اعتبار سے ہو، یا سماج کے اندر بھلائی لانے کے اعتبار سے ہو. عورت کا مقام آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، پہلی وحی سے آپ گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا. اس وقت آپ پر ایمان لانے والی اور آپ کی اس پریشانی میں، گھبراہٹ میں آپ کو حوصلہ اور ہمت بندھانے والی شخصیت ایک عورت کی تھی. اس سے اسلام میں عورت کی اہمیت اور مقام معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جس شخصیت نے ایمان لایا وہ ایک عورت تھی، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے اسلام میں عورت کے حقوق کے تعلق سے آپ دیکھیں، اور ساری باتیں میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. کچھ باتیں اس سلسلے میں ہم کو یاد رکھنی ضروری ہیں تاکہ اس پر ہم غور کریں اور سمجھیں کہ واقعی اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. سب سے پہلی چیز، اسلام میں خصوصی طور پر عورت کو کمزور مانا گیا ہے اور اس کی اس حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے. ظلم اکثر طاقت والا کمزور پہ کرتا ہے. اس کمزور کے حق کی تائید کرنا اور اس کے بارے میں ڈرانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا. آپ نے فرمایا انی احرج علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأة، میں تمہیں دو لوگوں کے حق کے بارے میں خاص طور سے ڈراتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرے عورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کمزوری کے بعد اس پر مرد کو اس پر جبر کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ مرد کو ڈرایا کہ وہ اس کمزور عورت کے حق کی رعایت کرے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں خاص وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. عورتوں کو ایسی کوئی ڈرانے والی بات نہیں کہی گئی، عورتوں کو اس طرح کی خاص کوئی تاکید نہیں کی، بلکہ خاص طور سے مردوں کو تاکید کی. کیوں؟ اس لیے کہ مرد جسمانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہمیشہ سے فائق رہا ہے. اسی طرح سے عورتوں کو زندگی کا حق دیا گیا جو اس معاشرے میں کافی حد تک چھین لیا گیا تھا. اس زمانے میں فقر و فاقے کی وجہ سے یا قبائل عار کی وجہ سے ایک انسان اپنی بچی کو زمین میں خود دفن کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن جب آئے گا تو زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا میں قتل کیا گیا. آج سے 1400 سال پہلے بچیوں کو دفن کرنے کے سلسلے میں اسلام نے بتلایا کہ یہ قتل ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں ماں کے پیٹ میں بچیوں کو دفن کیا جا رہا ہے ابارشن کی صورت میں. یہ وہی مینٹالٹی ہے کہ یہ دہیج کی وجہ سے ایجوکیشن لے کر ہمارے گھر سے رخصت ہو جائے گی، ہم کو کیا ملے گا. بیٹا ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ کام آئے گا. بچی بوجھ ہے، وہ مصیبت ہے، سماجی اعتبار سے عار ہے، اور دوسرے کے گھر میں جا کے ہمارے لیے مجبوری بنے گی. اسلام نے اس ذہن کو توڑا. قرآن کریم میں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس آدمی کے حال کو بیان کیا جو بچی کے پیدا ہونے پر افسوس کرتا ہے. جب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو اگر بچی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ، اس کے چہرے پر اندھیریاں چھا جاتی ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اپنے غم کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس خبر کی وجہ سے جو اس کو دی جا رہی ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ ذلت کے ساتھ اس بچی کو اپنے پاس سنبھالے رکھے یا پھر مٹی میں دبا دے، اس کا خیال، اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو سنبھالے رکھوں ذلت کے ساتھ یا اس کو زمین میں دفن کر کے اپنے آپ کو اس سے نجات دلاؤں. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسا برا فیصلہ ہے جو کرتے ہیں. قرآن میں اس کی مذمت کی گئی، بچیوں کو تربیت دینے کی ترغیب دی گئی، ان کے قتل سے منع کیا گیا. عورت کو اسلام نے زندگی کا حق دیا جو عرب میں اس سے چھینا گیا تھا، اور آج ہمارے اپنے معاشرے میں بھی چھینا جا رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ ابارشن کر کے اپنے آپ کو تہذیب یافتہ مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ترقی کے راستے پہ گامزن مانتے ہیں. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح سے عورت کو تعلیم کا حق اسلام نے دیا.
اس زمانے میں اس قوم میں جس کو قرآن میں امی قوم، ان پڑھ قوم کہا گیا ہے. آپ تصور کریں اس زمانے میں لوگوں کو امی کہا جاتا تھا. وہ امی تھے، عرب امی تھے، لیکن ان میں بھی عورتوں کو پڑھنے کا حق، تعلیم کا حق، تحقیق کا حق دیا گیا. مثال کے طور پر شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جبکہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی. فقال علی الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیها الکتابہ، آپ نے مجھ سے کہا کہ تم ان کو نملہ کا رقیہ، ایک پریشانی سے شفا کے لیے دعا ہوتی ہے، تم نے جیسے، کیا تم ان کو ویسی دعا نہیں سکھاؤ گی جیسا کہ تم نے ان کو لکھنا سکھایا ہے؟ حضرت حفصہ کو جیسے تم نے لکھنا سکھا دیا ویسے ہی تم ان کو وہ رقیہ بھی سکھا دو، وہ دعا بھی سکھا دو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کو تعلیم دینے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی. ایجوکیشن، لٹریسی، اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین ان کو کی. اسی طرح سے خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثی، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول، مرد آپ کی ساری باتیں سنتے ہیں، سارا وقت آپ کا وہی لے لیتے ہیں، فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ، آپ اپنے اوقات میں سے ایک دن ہمارے لیے طے کر دیجئے، ہم آپ کے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں تو علمنا مما علمک اللہ، تو آپ ہم کو بھی وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. ایک عورت اس سماج میں آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے اور بتا رہی کہ سارا وقت آپ کا مردوں کو مل جاتا ہے، ہمارے لیے بھی وقت ہونا چاہیے. فقال اجتمعنا فی یوم کذا وکذا فی مکان کذا وکذا، آپ نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ تم جمع ہو جانا. فاجتمعنا، وہ ساری عورتیں جمع ہوئیں. فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اس جگہ پر گئے اور آپ نے ان عورتوں کو بھی وہ باتیں سکھائی جو مردوں کو سکھاتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مردوں کو ایجوکیٹ کیا اسی طرح سے عورتوں کو بھی ایجوکیٹ کیا. ان کے لیے خاص وقت آپ الگ سے ان کے لیے متعین کیا اور آپ خود چل کے گئے اور ان کو دین سکھایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے بھی تعلیم کا حق ہے، دنیاوی اور دینی دونوں، کتابت اور اسی طرح سے دین کا علم. دین کا علم بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ وہ انسان کو واقعی انسان بناتا ہے. اسی طرح سے تحقیق اور تنقید کا حق عورتوں کو دیا گیا، وہ دین کے بارے میں تحقیق کر سکتی ہیں، وہ سوال کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں. فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد یحاسب الا ہلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا حساب لیا گیا قیامت کے دن وہ ہلاک ہوگا. قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کا فدا کر دے، فدیہ بنا دے. الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کیا اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ قیامت کے دن جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ یہ تو وہ نہیں جس کے بارے میں ہلاکت آئی ہے، یہ تو کامیاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا. ایک اعتبار سے دونوں میں تعارض دکھائی دے رہا ہے، کانٹرڈکشن دکھائی دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں کہ تم میری بات کے اوپر سوال پیدا کرتی ہو، تم کو یہ حق کس نے دیا کہ تم مجھ کو سوال کرو مجھ سے، تم کو تحقیق کا حق نہیں. آپ نے ایسا نہیں کہا بلکہ آپ نے جواب دیا اور آپ نے کہا ذاک العرض یعرضون ومن نوقش الحساب ہلک، آپ نے کہا یہ تو بس پیشی ہوگی، انسان کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کر دیا جائے گا اور جس آدمی کا حساب ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دین کے بارے میں پوچھنے کا حق دیا، وہ انکوائری کر سکتی ہے، تحقیق کر سکتی ہے، یہاں تک کہ کوئی بات نہیں سمجھتی اور تعارض محسوس ہوتا ہے تو اس بارے میں اپنی بات بھی پیش کر سکتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ، مردوں کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہم صحابہ پر جب کسی بھی دین کے معاملے میں کوئی مشکل آتی، کسی مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہوتا، فسألنا عائشہ،
ہم جاتے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، ایک عورت سے جا کر پوچھ رہے ہیں، الا وجدنا عندها منه علما، تو ہمیں ضرور اس بارے میں حضرت عائشہ کے پاس کچھ نہ کچھ علم کی بات مل جاتی، ہمارے لیے علمی مشکل پیدا ہو جاتی تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے، ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ مرد جا کے حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، ان کے پاس اتنا علم تھا۔ اس زمانے میں عورت کو بھی علم سیکھنے اور سکھانے کی حیثیت اسلام نے دی۔ 5، عورت کی عزت کی حفاظت اسلام میں کی گئی ہے۔ عورت پر اگر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے تو یہ نہیں کہ تہمت لگا دی تو اس کی بات مان لی جائے۔ آج تو یہ عام معمول ہے کہ میڈیا میں آ کے کوئی بھی کسی پر تہمت لگا دے، اس کی عزت ختم، سارا میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس پر تہمت لگی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ تہمت لگانے والا سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کی اغراض کیا ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں، زنا کی تہمت یا اس طرح کی تہمت، اور پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ فاجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور اس کے بعد فیوچر میں کبھی ان کی گواہی قبول مت کرو، ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق کہلائیں گے، یہ سماج کے اندر فاسق کی حیثیت ان کی ہو جائے گی، ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنے حال کی اصلاح کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں آپ غور کریں کہ ایک عورت پر ایک آدمی نے بس تہمت لگا دی، وہ چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے گھر پہ بھیج دیا، ایسا مت بولو۔ اسلامی حکومت میں ایک قانون قائم کیا گیا کہ اگر 4 گواہ وہ نہیں لاتا ہے تو ایسے آدمی کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، نمبر 1۔ 2، ایسے آدمی کا سٹیٹس سماج میں ہوگا کہ وہ فاسق کہلائے گا۔ 3، ایسے آدمی کی ہمیشہ کے لیے اس کی جو ہے گواہی رد کر دی جائے گی۔ اتنی بڑی سزا مرد کو دی جا رہی عورت کی وجہ سے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ عورت پر تہمت لگائی ہے، ہو سکتا ہے اس کی تہمت صحیح ہو اور اس کے پاس گواہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی آدمی کو کہا گیا کہ تو اگر گواہ پیش نہیں کر سکا تو سزا کے لیے تیار ہو۔ تو یہ بات بتاتی کہ آدمی اس بات سے رک جائے گا کہ اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے تو میں کسی پر تہمت نہ لگاؤں۔ سماج میں عورت کی عزت کی حفاظت کی گئی۔ اسی طرح سے نکاح کا حق عورت کو دیا گیا، یعنی عورت کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تنکح الایّم حتی تستأمر، کوئی عورت مطلقہ یا بیوہ عورت ہے، اس کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ خود اپنے بارے میں نہ کہے، یعنی اس سے اس کی اجازت جب تک کہ نہ لی جائے اور وہ ہاں نہ کہے اس کا نکاح نہیں۔ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور کماری بچیاں ان کا بھی نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دیں۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کماری بچیاں کیسے اجازت دیں گی، وہ تو شرماتی ہیں، ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اسلامی معاشرے میں اس طرح کا مزاج عورت میں نہیں مانا گیا ہے، تو وہ تو شرمائے گی، وہ تو نہیں کہے گی، خاموش رہے گی۔ آپ نے فرمایا قال ان تسکت، اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ چپ ہو جائے، یعنی ریجیکٹ نہ کرے۔ وہ یہ نہیں کہے گی کہ ہاں میرا والد صاحب میرا نکاح کر دیجیے، ایسا نہیں کہے گی، بلکہ وہ خاموش رہے گی، انکار نہیں کرے گی۔ معلوم ہوا کہ اجازت لینے کا قانون اسلام میں بتایا گیا، بغیر اجازت کے اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں خنسہ بنت خذام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ ان اباها زوجها وهي ثیب، وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور ان سے پوچھا تک نہیں۔ فکرہت ذلک، انہیں بات پسند نہیں آئی۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنے باپ کی شکایت کی کہ والد صاحب نے میرا نکاح کر دیا لیکن میری اجازت نہیں، مجھے پسند نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا۔ وہ عورت آئی، میری اجازت نہیں، مجھے پسند نہیں، میرا نکاح باپ نے کر دیا، آپ نے اس کا نکاح ختم کر دیا۔ ایک روایت میں فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو اختیار دے دیا، اگر تم چاہو تو نکاح باقی رہے گا، اگر تم چاہو تو نکاح رد کر دیا جائے گا۔ وہ تیار نہیں تھی، آپ نے نکاح کو رد کر دیا۔ معلوم ہوا کہ عورت کی اجازت کے بغیر زبردستی کسی کے گلے میں اس کو باندھ نہیں سکتے۔ اسلام میں عورت کے لیے اتنا حق رکھا گیا۔ آپ پچھلی تاریخ میں بتائیے، کسی بھی دین میں، کسی بھی زمانے میں پہلے عورتوں سے پوچھا جاتا رہا ہو کہاں ہیں؟
بادشاہ اپنی بیٹی کو بڑے بہادر سپاہی کو دے دیتا، جنگ میں کچھ بڑا کارنامہ کر دیا، بیٹی سے پوچھا بھی نہیں، اپنی بیٹی دے دی اس کو. آپ کو کتنی دینی کتابوں میں، دھرموں کی کتابوں میں ملے گا، کتنے ریلیجنس کی بکس میں ملے گا. لیکن اسلام میں حق عورت کو دیا گیا کہ اگر باپ اس کا نکاح کر دیتا ہے اور وہ تیار نہیں ہے تو اس کو ویلڈ نہیں مانا جائے گا، یعنی اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے. اسی طرح سے عورت کو علیحدگی کا حق دیا گیا. وہ اگر چاہے تو اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک صورت رکھی گئی، وہ طلاق نہیں دے سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی زندگی بھر کے لیے اس کی غلام ہو کر رہ جائے. اس کے لیے بھی علیحدگی کی ایک راستہ رکھا گیا جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاءت امرأۃ ثابت ابن قیس ابن شماس، ثابت ابن قیس ابن شماس ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، ما انقم علی ثابت فی دین ولا خلق الا انی اخاف الکفر. کہا کہ اللہ کے رسول، میں ثابت جو ان کے شوہر ہیں، ان کے دین، ان کے اخلاق کے بارے میں ان پر کوئی تہمت نہیں لگاتی، دیندار ہیں، با اخلاق انسان ہیں، ولیکنی اخاف الکفر، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ان کے ساتھ اگر رہوں گی اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاؤں گی، میرے دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتردین علیہ حدیقتہ، آپ نے کہا ان کا جو مہر میں انہوں نے تم کو باغ دیا تھا یہ تم واپس لوٹا سکتی ہو؟ فقالت نعم، کہا کہ ہاں میں لوٹا سکتی ہوں. فردت علی، انہوں نے باغ ان کو دے دیا واپس میں جو مہر میں لیا تھا. وامرہ ففارقها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا اور کہا کہ بیوی کو چھوڑ دو، تو انہوں نے بیوی کو چھوڑ دیا. یہ راستہ عورت کے لیے رکھا گیا کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی، دونوں میں انبن ہو گئی، معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ دونوں کی زندگی گھسیٹ رہے ہیں دونوں، اس کے لیے راستہ عورت کے لیے بھی رکھا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ عورت شوہر کو طلاق دے دے، بلکہ اس کے لیے خلا کا حق رکھا گیا. اسی طرح سے آٹھویں چیز یہ کہ اسلام میں بیوہ اور مطلقہ کے لیے نئے سرے سے زندگی کی شروعات کا راستہ رکھا گیا. یہ نہیں کہ ایک بار بیوہ ہو گئی تو قوم میں منحوس مانی جائے، وہ کسی تقریب میں نہیں آ سکتی، وہ لباس پہنے گی تو ایسا لباس پہنے گی جو بالکل اس دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ بیوہ ہے، یا مطلقہ ہے تو اس کے اوپر اتنی تہمتیں لگا دی جائیں کہ اس کو بالکل نکما کر دیا جائے اور بعد میں اس کی شادی کی صورت نہ ہو. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوا حضرت خدیجہ سے، وہ خود بیوہ تھی، اور کتنے نکاح کیسے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے لیے کوشش کرنے کو بہتر بتایا. آپ نے کیا فرمایا؟ السعی علی الارملہ والمسکین، بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اور مسکین کے لیے، غریب آدمی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، جو آدمی، جو لوگ بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کریں وہ اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح ہیں، اور یہ ایسے ہیں جیسے آدمی رات بھر قیام کرنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، ایک عبادت گزار انسان کی طرح ہے. معلوم ہے کہ بیوہ کے لیے کوشش کرنے کو، اس کا کھانا پینا، لباس، رہائش، اور اس کے لیے دوائی اور اس طرح کی دوسری ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری لینے والا اس آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راہ میں مجاہد ہو، یا ایسا ہے جیسے رات بھر قیام کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے. اتنی بڑی فضیلت اس آدمی کے لیے بتائی گئی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو، اپنی عدت کو پوری کر لیں، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کے لیے تم آڑ مت بنو، ان کے لیے تم رکاوٹ پیدا مت کرو کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرے. یعنی اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک طلاق، اس کے بعد پوری عدت اس کی گزر جاتی ہے، اب اس کے بعد بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے الگ ہو کر غلطی کی، واپس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں رشتہ دار دونوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کو ڈانٹا اور منع کیا کہ جب واپس سے وہ نکاح کرنا چاہیں ایک طلاق سے مفارقت کے بعد، تو ان کے بیچ میں تم مت آؤ، رکاوٹ پیدا مت کرو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر بھلے طریقے سے واپس آپس میں وہ جمع ہونا چاہیں، ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، پھر سے واپس نکاح کے بندھن میں آنا چاہیں، رشتہ داروں سے کہا کہ تم ان کے بیچ میں مت آؤ، ان کے لیے رکاوٹ پیدا مت کرو. معلوم ہوا کہ بیوہ کے لیے یا اسی طرح سے مطلقہ کے لیے دوبارہ نکاح کی گنجائش اسلام نے رکھی ہے. اسی طرح سے مال ہے، مثال کے طور پر 9ویں چیز کہ ملکیت کا حق عورت کو دیا گیا ہے.
اسلامی اعتبار سے عورت بھی خود اپنے مال کی مالک ہوتی ہے. یہ نہیں کہ شوہر اس کے مال کا بھی مالک ہو گیا، نہیں، بیوی کا مال اس کا اپنا ہوتا ہے، شوہر کا مال اس کا اپنا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہاں تک کہ نوبت بعض صحابہ کی آئی کہ صحابی فقیر ہیں، محتاج ہیں، بیوی کے پاس مال ہے. بیوی شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ زکوٰۃ جو ہے میرے مال کی میں اپنے شوہر کو دے دوں تو چلتا ہے؟ آپ نے کہا چلتا ہے. بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے دی، شوہر چھین کے اس سے نہیں لے رہا ہے، تو میری بیوی ہے، تیرا مال بھی میرا ہے. اسلام میں یہ نہیں بتایا کہ بیوی اگر شوہر کی ہے تو بیوی کی ساری چیزیں بھی شوہر کی ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کو مستقل اپنی ملکیت کا حق دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود عورتوں کے لیے جائیداد کا حصہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے جائیداد کا ایک حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ماں باپ یا رشتہ دار کی چھوڑی ہوئی وراثت میں جائیداد میں حق ہے. مما قل منه او کثر، چاہے وہ تھوڑا چھوڑا ہوا ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا، ایک طے شدہ حصہ ہے جو دونوں کو مل کے رہے گا. عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. شوہر کا خرچ، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ، اس کے لیے سب خرچ جمع کرنا، بچوں کی تربیت کے لیے سارا خرچ، کمانا اور پیسہ لانا، عورت پر بالکل بھی سرے سے ذمہ داری نہیں ہے. پوری زندگی کے لیے ساری ذمہ داری بیوی اور بچوں کی شوہر پر ڈالی گئی. عورتوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں، پورا فائنانس مرد کے ذمہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی، عورت کی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی عورتوں کے لیے جائیداد میں حصہ رکھا گیا. کتنی بڑی بات ہے کہ عورت کو بھی مال ملے گا، اس کا اپنا ہوگا، اس کے شوہر کا نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں آخرت کے اعتبار سے بھی عورتوں کے لیے مساوات رکھی گئی، برابری. آخرت میں درجات پانے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں چھوٹے درجوں پہ ہوں گی، مرد زیادہ بڑے درجوں پہ ہوں گے، نہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی دینداری کی وجہ سے ایک عورت مردوں سے اونچا درجہ پائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اللہ نے خاص جتا کے کہا، یہ صرف مردوں کے لیے وعدہ نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے، نیک عمل کرے، ایمان والا ہو. فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم دنیا میں اس کو بہتر زندگی عطا کریں گے. دنیا کی اچھی زندگی کا وعدہ اللہ نے جہاں مردوں سے کیا وہیں عورتوں سے بھی کیا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم ان کو بہتر بدلہ بھی آخرت میں دیں گے. جہاں مردوں کے لیے وعدہ ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. آخرت کی کامیابی کا دروازہ، آخرت کی کامیابی کا راستہ جیسے مردوں کے لیے کھلا ہوا ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دنیا کے لیے بھی کیا اور آخرت کے لیے بھی. دنیا کی بہتر زندگی اور آخرت کی بہتر زندگی دونوں کے لیے ہے. تو یہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اسلام میں باتیں ہیں، یہ تھوڑی باتیں ہیں، اگر تفصیل سے انسان معلوم کرے تو اور بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ سکتی ہیں. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں اور ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. نمبر ایک، بہت سارے سماجوں میں ماضی میں عورت کو منحوس مانا جاتا رہا. اسلام نے عورت سے اس داغ کو ہٹا دیا. اسلام میں عورت منحوس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شؤم، کوئی شگن نہیں ہوتا ہے، شگن وگن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بلکہ عورت میں، گھر میں اور سواری میں برکت ہوتی ہے. عورت میں برکت کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ اس میں نحوست نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے دوسری چیز آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اولاد کا جب دینے کا ذکر کیا اور اپنی عطا ذکر کیا، اور ہر انسان اولاد کی تمنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کا جب ذکر کیا تو بیٹی کو پہلے ذکر کیا اور بیٹے کو بعد میں. ہمارے یہاں پر تو الٹا معاملہ ہے، جہالت کی وجہ سے اور جاہلیت کے اثرات کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے ہمارا ماحول یہ ہے کہ پہلے آدمی بیٹا چاہتا ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ نے جب عطا اولاد کی ذکر کی تو پہلے بیٹی کو ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، خالق اللہ ہے. اگر بیٹی ہوتی تو قصوروار عورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، عورت کا نہیں. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس عورت کو چاہتا ہے بے اولاد رکھ دیتا ہے. انہ علیم قدیر،
وہ علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عورت کا قصور ہے کہ وہ بے اولاد ہو گئی، اس کی نحوست ہے، اس کی مصیبت ہے، اس کی گناہوں کی سزا ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہوتی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خزانے سے تعبیر کی، بلکہ خزانے سے بہتر بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک ودینک، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور نیک بیوی جو دین اور دنیا کے معاملے میں تیری مددگار ثابت ہو۔ خیر مقتنز الناس، یہ ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جس کو جمع کرنے میں لوگ لگے ہیں۔ عورت کوئی گری پڑی چیز نہیں، بلکہ عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا میں جن خزانوں کی جمع کرنے میں لوگ لگے ہیں ان خزانوں سے بہتر عورت ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اسی طرح سے عورت کو انسان کی کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا۔ بہت سارے لوگ جیسے ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یقیناً اسلام میں مرد کے لیے ایک اصولی بات بیان کی گئی، مثالی بات نہیں۔ بعض لوگوں کی مثال دے دی جائے بس ان کے ساتھ خاص ہے، نہیں، یہ قانون بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے آدمی نکاح کرتا ہے، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها۔ ایک عورت سے آدمی نکاح کرتا ہے یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے حسب بڑے گھرانے کی وجہ سے، یا اس کے جمال، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ نے فرمایا تو دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تو کامیاب ہو جا۔ فاظفر بذات الدین، فاظفر تو کامیاب ہو جا دیندار سے نکاح کر کے۔ عورت، ایک دیندار عورت انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ ناکامی نہیں ہے، وہ بوجھ نہیں ہے جو انسان کو زندگی بھر پیٹ پر ڈھونا ہے، وہ مصیبت کا جنجال یا گلے کا پھندا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں بتایا گیا کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اسلام میں آپ دیکھیں سلوک کے اعتبار سے ماں کا تذکرہ، ماں کا مقام، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی ترجیح باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، سارے لوگوں میں اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ہے کہ میں سب سے اچھا سلوک اس سے کروں؟ کون ایک شخصیت کون سی ہے؟ قال امک، کہا تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ قال ثم من، اس کے بعد ماں کے بعد اور کون؟ کہا امک، ماں۔ پھر کہا ثم من، اس کے بعد کون؟ قال امک، تمہاری ماں۔ 3 بار آپ نے کہا۔ انہوں نے کہا پھر ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے اس کے بعد کہا ثم ابوک، اس کے بعد تمہارا باپ۔ باپ کا نمبر 4 نمبر پر آ رہا ہے۔ آپ سوچیں وہ سماج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا جس کے اندر ماں کا مقام خصوصی تھا، ایک ماں کو عزت دی گئی، اس کے ساتھ اس نے سلوک بتایا گیا، اس کے بارے میں اور بہت ساری باتیں بیان کی۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کتنی ساری باتیں بیان کی۔ علماء نے کہا 3 مرتبہ ماں کو ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے؟ ماں حمل بچے کا پیٹ میں لے کے 9 مہینے تک تکلیف اٹھاتی ہے، اس کے بعد بچے کو جنم دینے کی تکلیف میں ماں منفرد ہے، باپ یہ تکلیف نہیں اٹھاتا ہے، نہ حمل کی نہ بچے کی پیدائش کی، اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلانا یہ تیسری تکلیف ہے جو مسلسل 2 سال تک ماں اس کو اٹھاتی ہے۔ ان 3 تکلیفوں کے اندر ماں منفرد ہے، باپ کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، لہٰذا 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی بار باپ کا نمبر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کی تشریح میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے پیش کرنے کے اعتبار سے عورت کے لیے اسلام میں خصوصی مقام بیان کیا ہے۔ یہ لا علمی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں، اسلام کی مخالفت میں بولنے لگ جاتے ہیں، لکھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بغاوت کی اصل بنیاد شکایت پر ہوتی ہے، لیکن شکایت کیوں ہوتی ہے؟ احساس محرومی کی وجہ سے، ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا اس لیے شکایت، اور شکایت کا دوام بغاوت تک جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات شکایت، احساس محرومی جو ہوتا ہے وہ صرف احساس ہوتا ہے، انسان کے پاس چیز ہوتی ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے مجھ کو یہ دیا گیا ہے، اور وہ شکایت اور بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے علاج اس کا یہ ہے کہ اس دور میں خصوصاً اور ہمیشہ عموماً
مسلمان اہل علم کو چاہیے اور دعات کو چاہیے کہ وہ خواتین میں خاص طور سے تربیتی نظام کے ذریعے ان کو بتائیں کہ واقعی اسلام نے ان کا مقام کیا رکھا ہے اور ان کے لیے کیا حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس بزم کے ذریعے اللہ رب العالمین اس پیغام کو عام کریں اور اس احساس کو پیدا کرے کہ واقعی اسلام میں عورتوں کے حقوق کی رعایت کی گئی ہے، بلکہ عورتوں کو اسلام میں خصوصی مقام دیا گیا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔